اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اگر میں خود سے غیب جان لیتا لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اس وقت بارش نہیں ہوئی نا، تو حضرت عمر نے حضرت بلال بن رباح کو بھیجا، کہا جاؤ حضور کے روزے پر جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرو۔ اگر نبی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، حضرت عمر کیوں بھیج رہے ہیں؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لو جی بابے تو سارے اڑ گئے۔ اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اگر میں خود سے غیب جان لیتا لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے، میں فورس ہی کر لیتا۔ آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے، آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کرنی۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 188 جو اس شخص نے پڑھی ہے، قرآن کی غلط ترجمانی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے خود کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، آگے فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے کے بغیر، اس کی عطا کے بغیر میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اگر اللہ چاہے تو میں اپنے نفع کا بھی مالک ہوں، نقصان کا بھی مالک ہوں، اور اللہ کی عطا سے سب کو عطا بھی کر سکتا ہوں۔ قرآن کی بے شمار آیات، بے شمار احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ رب کی عطا سے اللہ کے نبی مدد فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر یہاں تک ارشاد فرما دیا، اب یہاں پر یہ بندہ یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی اپنے علم غیب بھی نہیں رکھتے اور اپنی مدد بھی خود نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیبوں کو جاننے والا ہے، وہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ الا من ارتضی من رسول، فرمایا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب میرا سوال ہے سامعین ناظرین سے، مجھے بتائیے کہ رب حضور سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ راضی ہے، بلکہ کائنات ساری بنائی ہی حضور کے لیے گئی، فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد، فرمایا محبوبہ ساری کائنات والے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ رب جس سے راضی ہو اور جس کو چن لے اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے رسولوں میں سے، تو رب نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ رب نے حضور کو خیر کثیر عطا فرمائی، بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ تو قرآن کی آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ نبی رب کی عطا کے بغیر کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، لیکن اگر رب چاہے تو حضور نفع بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ روایت تم نے پڑھی نہیں؟ ایک وقت وہ بھی آیا، صحابہ کرام حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، رستے کے اندر پانی ختم ہو گیا، صحابہ کہتے بڑی پیاس لگی تھی، ہم بڑے پریشان تھے، کیا کرتے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن کے اندر ہاتھ ڈالا، واپس نکالا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت جابر سے بعد میں کسی نے پوچھا حضرت کتنے بندے تھے، آپ نے بھی پانی پیا، سارے صحابہ نے پیا، اپنے جانوروں کو پلا لیا، پانی ختم نہیں ہوا؟ حضرت جابر کہنے لگے لو کننا مئۃ الف لکفانا، اور یہ نہ پوچھو ہم کتنے تھے، قسم بخدا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو مصطفیٰ کی انگلیوں سے اتنا پانی نکلا تھا کہ سب پانی پی لیتے، پانی پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ نبی رب کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ اگر رکھا جائے کہ نبی کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر تو بہت سی قرآنی آیات کا انکار لازم آ جائے گا۔ پھر تو یہ بھی لازم آئے گا کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد نہیں کر سکتے، لہذا صحابہ کا جانا بیکار ہوا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، رب خود کہہ رہا ہے، فرمایا حبیب ان کو بتا دو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ تو اگر حضور کی بارگاہ میں آنا کوئی نفع اور نقصان دیتا ہی نہیں ہے تو رب کیوں کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، حضور کی دہلیز پر جاؤ؟ فرمایا اگر میرے نبی سفارش کر دیں گے نا
تو یہ دیکھیں گے لوازد اللہ تواب الرحیمہ، مالک کائنات ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال کے بعد ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور رو کر کہتا ہے حضور میں تو قرآن پڑھ کے آیا تھا اور میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا تھا، آپ تو چلے گئے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ضد کر رہا تھا، کہتا ہے محبوبہ میں جاؤں گا نہیں جب تک میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ فنودی من قبری انہ قد غفر لک، مصطفیٰ کے روزے سے آواز آنے لگی، فرمایا جا تیری ساری خطاؤں کو بخش دیا گیا۔ تو قرآن و حدیث تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جس شخص کا اتنا مطالعہ نہیں ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطا سے کیا کچھ عطا کر سکتے ہیں، تو اس بندے کو سنا کیسے جا سکتا ہے؟ تو جو لوگ اس کے فالوور ہیں ان کو پیغام فکر لینا چاہیے کہ یہ قرآن کی غلط ترجمانی کر رہا ہے، یا تو قرآن کی مان لیں یا مرزا انجینئر کی مان لیں، یہ اب آپ کا اختیار ہے۔ جو ہر وقت یہی بات کرتا ہے جی بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، او جاہل آدمی، اگر بابے نہ ہوتے، اگر یہ اکابرین علماء نہ ہوتے، اگر یہ مفتیان کرام نہ ہوتے، اگر یہ صحابہ جیسی ہستیاں نہ ہوتی تو آج ہم تک اسلام کیسے پہنچتا؟ اسلام پہنچانے والی یہی ہستیاں ہیں جن کا تم انکار کر کے بیٹھے ہو، اور ان کا انکار کیا تو آج یہ سزا ملی کہ قرآن کی ترجمانی بھی غلط کر رہے ہو۔ جس وقت انسان خود محدث یورپ محقق کے دین بننے کی کوشش کرتا ہے نا، تو پھر یہ خرابیاں لازم آتی ہیں کہ جس وقت اس کو قرآن کی ترجمانی کا نہیں پتا، اس کو حدیث کے محامل کا نہیں پتا، وہ بندہ اسلام کی ترجمانی کر سکتا ہے؟ یہ ایک درد مندانہ پیغام ہے میرے بھائیو۔ قرآن پڑھیں، علماء سے سیکھیں، شریعت پڑھیں، علماء سے سیکھیں۔ یار صحابہ کا یہ عقیدہ تھا جس وقت بارش نہیں ہوئی اجی بخاری سے دکھائیں، میں نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا بخاری ہوتا ہے یا بخاری؟ اٹھاؤ بخاری، مسلم اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ابن ماجہ، ابو داؤد اٹھاؤ، ہم تمہیں روایات دکھاتے ہیں۔ جس وقت بارش نہیں ہوئی نا تو حضرت عمر نے حضرت بلال بن رباح کو بھیجا، کہا جاؤ حضور کے روزے پر جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرو۔ اگر نبی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، حضرت عمر کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہاں پر گئے حضرت بلال بن رباح اور جا کر عرض کرتے ہیں استسقی لامتک فانہم ہلکوا، حضور اپنی امت کے لیے بارش مانگیں، وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال بن رباح سو گئے حضور کے روزے پر، خواب کے اندر مصطفیٰ تشریف لائے، فرمایا بلال اٹھو اور جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا، اور دوسری بات یہ بھی بتا دینا رب کی طرف سے بارش عطا فرما دی جائے گی۔ اور حدیثیں موجود ہیں، واپس پلٹے تو بارش سے بھیگتے ہوئے واپس آئے۔ تو پتہ چلا کہ نبی اپنی طاقت سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن رب عطا فرما دے حضور کو طاقت تو حضور ہر ایک کی مدد کر سکتے ہیں۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ نبی اللہ کی عطا کے بغیر کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی عطا کے بغیر علم غیب بھی نہیں جانتے۔ حضور کے پاس جتنا علم ہے وہ رب کی عطا ہے۔ حضور جس کی بھی مدد جوڑ دی، کسی کا لٹکا ہوا بازو جوڑ دیا، ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ جوڑ دی، حضور کی بارگاہ میں آنکھ لے کر حاضر ہو گئے، حضور یہ دیکھیں آنکھ نکل گئی ہے، میرے نبی نے لعاب لگایا، لعاب لگا کے واپس رکھ دیا۔ صحاب رسول کہتے ہیں قسم بخدا میں بعد کے اندر یہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ جو آنکھ ٹھیک تھی اس کی روشنی زیادہ ہے، یا جو آنکھ مصطفیٰ نے لعاب لگا کر لگائی ہے اس کا نور زیادہ ہے۔ تو اگر نبی مدد نہیں کر سکتے تو پھر تو یہ صحابہ اکرام کا جانا بیکار ہو گیا معاذ اللہ، پھر تو قرآن کی آیتوں کا انسان منکر بن جائے گا۔ اسی لیے قرآن کو سمجھنا ہے تو علماء سے سمجھے جن کی فیلڈ ہے۔ ہر چیز کا ایک فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، عالم ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، مفتی ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے۔ حیران تو اس قوم پر ہوں کہ ہر کام اس کی فیلڈ کے ماہر سے کروائیں گے۔ علاج کروانا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس تو نہیں جاتے ہیں۔ جوتا سلائی کروانا ہے تو موچی کے پاس جائیں گے، جوتا سلائی کرنے والے کے پاس جائیں گے، حمام کے پاس نہیں جائیں گے جس نے بال کاٹنے ہیں اس کو کہیں جوتا سلائی کر دو۔ لیکن دین سیکھنے کی بات آتی ہے، اتنے علماء کو چھوڑ کر ایک انجینئر کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس میں اتنا دم خم ہے تو بیٹھ کر علماء کے ساتھ بات کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے امت کو نجات عطا کرے۔ یہ واضح قرآن و حدیث کے دلائل ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں۔
نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ ان فتنوں سے امت کو نجات عطا فرمائے۔